بہترین چھوٹ دے کر بینکاک میں 15-20 دن مزید لگانے کے بعد وہ پاکستان جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچا۔ ہائی الرٹ سیکیورٹی اور اپنے پی اے کی ہمراہی میں وہ فلائٹ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد نہ ہی اس کی شاہ سے ملاقات ہوئی اور نہ ہی موبائل پر رابطہ، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی ہوٹل میں رہ رہے تھے، مگر درید کی مصروفیت کافی بڑھ گئی تھی، تبھی اس سے بات نہیں ہو سکی۔ فلائٹ 10 منٹ لیٹ تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے اپنا موبائل نکالا اور شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر دوسری طرف کال پک نہیں کی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ابھری اور دوبارہ نمبر ڈائل کیا مگر پھر بھی وہی رسپانس۔ اس سے تیسری پھر چوتھی بار بھی یہی عمل دہرایا تو بالآخر کال اٹینڈ کر ہی لی گئی۔ کیوں زج کر رہے ہو؟ مقابل نے سختی سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ پہلی بار تو نہیں کر رہا، اس نے مزے سے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے ریلیکس انداز میں کہا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، تمہاری اتنی بے عزتی کے باوجود بھی میں تم سے دوستی کیوں نہیں توڑتا؟ وہ جھنجھلا سا گیا۔ اس میں بھی سید درید بخت کا کمال ہے، ورنہ تم جیسے میسنے کو کہاں دوستی نبھانا آئے۔ اس نے جیسے حقیقت بتائی۔ ہر بار درید اس سے رابطہ کرتا تھا۔ اسے تم دوستی نبھانا کہتے ہو؟ غصے سے بولا۔ کچھ۔ وہ پھر سے ہنسا۔ ٹھیٹ۔ شاہ نے چل کر اسے خطاب دیا۔ نوازش اس پر کہاں اثر ہونا تھا۔ ساتھ چلو گی؟ یہ ہنی مون کا پلان ہے۔ درید نے پھر سے چھیڑا۔ شٹ اپ، وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم ہنی مون پر پہنچ گئے ہو، دوبارہ جانا چاہتی ہے وہ اپنی ماں کے پاس، جو اب میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس عورت کو بھی ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یاد رکھے گی۔ میرا بچہ مار دیا اس نے۔ شاہ غصے سے بھڑک ہی گیا۔ ریلیکس جگر، اس عورت کو ٹھکانے میں لگا چکا ہوں، اس کی فکر مت کر۔ ہاں مگر اب تیری بیوی کو قابو کر کے تجھے دینے سے رہا، پرشوق لہجے میں کہہ فکرے کا شاہ کا غصہ سوئے نیزے پر لے گیا۔ اگلی بار اس نمبر پر رابطہ کیا تو اس موبائل سے نکل کر تمہارا خون کر دوں گا۔ وہ کھٹاک سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، جبکہ ایئرپورٹ پر اس کا سحر انگیز کہکمہ گونجا تھا۔ بہتوں نے پلٹ کر اس کو دیکھا، جبکہ نفی میں گردن ہلاتا اٹھ گیا۔ شگفتہ بیگم کی طبیعت کچھ خراب سی تھی، تبھی وہ ان کے لیے قہوہ بنا رہی تھی۔ وہ اپنی ضد پر ان کے کام کرتی تھی کہ ان کے احسانات بھی بہت تھے اس پر، جبکہ شگفتہ بیگم نے تو کسی کام کو ہاتھ لگانے کا نہیں کہا تھا، بس درید بخت کے کمرے کی حالت درست کرائی تھی، جسے کرتے کرتے ہی وہ تھک گئی تھی، مگر لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ باقی کوئی بھی اسے کوئی کام نہیں کہتا تھا۔ اس گھر میں اتنے نوکر تھے کہ گھر کے افراد کم ہی اپنے کمروں سے باہر نکلنے کی زحمت کرتے۔ ہر کام ہر شخص کے لیے اپنی ایک خادمہ تھی۔ کچن میں اس وقت وہ اکیلی تھی۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ 10 بجے تمام نوکر چلے جاتے تھے، سب کو ان کی ضروریات کا سامان کمروں میں پہنچا کر وہ بھی ان کے سین میں جانا چاہتی تھی، مگر شگفتہ بیگم کی طبیعت کے مد نظر قہوہ بنانے لگی۔ قہوے کو کرسٹل کی خوبصورت پیالی میں ڈال کر ڈش میں پیلی رکھ کر اس نے شگفتہ بیگم کے کمرے کی راہ لی۔ دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تو راحت صاحب اسٹڈی کر رہے تھے، جبکہ شگفتہ بیگم بیڈ پر لیٹی تھی۔ آنٹی آپ قہوہ لے لیں، طبیعت بہتر محسوس ہوگی۔ اس نے ان کی سائڈ ٹیبل پر پیالی رکھی تو انہوں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت شکریہ، انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ راحت صاحب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے کنفیوز ہو کر ان سے بھی پوچھا۔ نو تھینکس، انہوں نے سہولت سے انکار کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئے، جبکہ وہ جلدی سے روم سے باہر آ گئی۔ اس سے پہلے وہ لان سے باہر نکلتی اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ وہ وہیں رک گئی۔ اول تو اس علاقے میں لائٹ نہیں جاتی تھی، اگر جاتی بھی تو فوراً ہی آ بھی جاتی۔ وہ اس انتظار میں کھڑی تھی، کیونکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے قدم اٹھانے میں دشواری سی ہو رہی تھی، مگر کھڑکی سے آتی ہلکی پھلکی روشنی سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی کہ اندھیرے میں اسے سامنے سے کسی کے وجود کے اندر آنے کا گمان ہوا۔ وہ جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ قدم جماتی آگے بڑھنے لگی، جبکہ کوئی اور بھی رفتہ رفتہ اندر کی طرف آ رہا تھا۔ چال میں سرمستی سی تھی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی کسی نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ سگریٹ کلون کی ملی جلی خوشبو میں ایک عجیب قسم کی بو بھی تھی۔ اس کو متلی سی ہونے لگی۔ اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر مقابل کی گرفت خاصی سخت تھی اور اچانک ہال روم میں مدھم روشنی پھیل گئی۔ آپش نے پہلے اپنے ہاتھ کی طرف اور پھر اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے، جبکہ مقابل بھی بندی بندی آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا
تم مدھم سی آواز ابھری۔ پھر سے ایک اور خیال، وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتا نشان نشے کی کیفیت میں بولا، جبکہ آپش کی جان بن رہی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا یہ شخص آج آ جائے گا، ورنہ وہ بہت پہلے یہاں سے نکل جاتی۔ اب بھی اپنا ہاتھ چھڑانے کی تذوت میں تھی۔ روزانہ میرے خواب میں آ جاتی ہو، پھر خیال بن کر سامنے آ جاتی ہو۔ جس دن میرے سامنے حقیقت میں آ گئی نا، اس دن تمہارا روم مجھ سے پناہ مانگے گا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر سخت کرتا ہوا بولا، چھوڑے میرا ہاتھ۔ لہجے کو مضبوط بناتی وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، جبکہ اس کی آواز پر چونکنے کی بجائے خمار آلود نظروں سے اس کو گھورنے لگا۔ تم صرف میری ہو، سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہہ گئے یہ فکرے آپش کی آنکھوں کو نم کر گئے۔ شہریار کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا اور اس کی ہلکی سی چوک درد بخ کو مزید اس کے قریب کرنے لگی۔ اسے اس وقت صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپش کا خیال جسے وہ ہر وقت زبردستی اپنے قریب کر لیتا تھا، اس وقت بھی وہ اس کو اپنی محبت کی تڑپ میں قید کر لے گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر خود سے قریب کیا۔ آپش کے اوزان خطا ہونے لگے اور وہ زور لگا کر اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ نازک اندام سی لڑکی کہاں اس کا مقابلہ کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں پہ جھک رہا تھا اور آپش کی جان اس کی پل دو پل پہ بڑھتی قربتوں پر نکلنے لگی، اور اس سے پہلے وہ اپنے وجود کا زہر ہونٹوں کے ذریعے اس پہ اڈلتا۔ آپش کی چیخیں نکل گئی اور وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ دریک جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوا، مگر اس کا ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے اس کی آنسو بھری آنکھوں چیخوں کو دیکھ رہا تھا۔ دماغ جیسے جھٹکوں کی زرد میں تھا۔ آپش کی چیخیں سن کر سب سے پہلے راحت صاحب کمرے سے باہر نکلے۔ دادا جان، شگفتہ بیگم اور باقی گھر والے بھی باہر نکل آئے۔ راحت صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر درید کا ہاتھ آپش سے آزاد کرا۔ وہ لڑکھڑایا تھا، کچھ نشے کا اثر بھی تھا اور جھٹکا بھی شدید تھا۔ بغیرت! راحت صاحب نے غصے سے اس کے منہ پہ چانٹا مارا۔ اس کے ڈولتے وجود سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ اسی بات پر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ شگفتہ بیگم نے آپش کے سستے وجود کو تھاما اور افسوس سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ دادا جان بھی ترنم بھری نظروں سے اس کے صوفے پہ گرتے وجود کو دیکھ کر اندر چلے گئے۔ سبھی رفتہ رفتہ اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ یہ تو تقریباً اب روز کا ڈرامہ ہونا تھا۔ درید بخت دوبارہ جو آ گیا تھا، وہ اب بھی آپش کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی نظروں سے گھبراتی انکسی کی طرف بھاگ گئے، جبکہ راحت صاحب نے اس کو گھور کر دیکھا۔ تم اس گھر میں رہنے قابل نہیں ہو، صبح ہوتے ہی دفع ہو جانا یہاں سے جہاں سے آئے ہو۔ وہ اسے وارن کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ بند آنکھوں سے بھی اس نے اسی کا چہرہ دیکھا تھا۔ انکسی کا دروازہ بند کر کے وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹک گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ کیسی زندگی تھی جسے اس نے چاہا وہ رہا نہیں، اور جسے اس سے نے نفرت کی وہ کیوں زندہ تھا۔ تم صرف میری ہو۔ شہریار کے الفاظ ایک گونج سے بج گئے تھے۔ اس نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا تھا۔ وہ ہار رہی تھی زندگی سے، زندگی کے الجھے جال سے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ پہ الٹا لیٹا ہوا تھا، سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے ہی اپنا گھومتا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ رات جو ہوا کیا وہ اس کا خیال تھا؟ وہ الجھ سا گیا، پھر سب چیزوں کو پستے پشت ڈالتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا، ساتھ ہی گھڑی پر بھی نظر دوڑائی جو دوپہر کے 2:30 بجا رہی تھی۔ وہ فریش ہونے کی غرض سے شاور لینے واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو ماں کو کمرے میں پایا۔ وہ مسکرا دیا۔ ٹراؤزر پر بغیر شرٹ کے گلے میں تولیے ڈالے بکھرے بالوں سے خوبرو لگ رہا تھا۔ گڈ مارننگ، مگر ماں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ان کا انداز خفا خفا سا تھا۔ آپ کے بابا نے کہا ہے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ان کے لہجے میں نمی تھی۔ پرفیوم اسپرے کرتا اس کا ہاتھ تھما۔ مگر میں کہیں نہیں جا رہا، ان سے کہہ دیں بڑی حویلی میں بدقسمتی سے میرا بھی حصہ ہے اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، وہ سرد لہجے میں بولا تو ماں نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا، مگر پھر اس پر غصہ بھی آیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ تنگ آ گئی ہوں میں آپ باپ بیٹے کی جنگ سے، سراسر آپ کی غلطی ہے اس سب میں۔ وہ بچی آپش، وہ جانتے کتنی خوف زدہ ہے، صبح سے یہاں نہیں آئی اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ ان کا غصے سے سرخ چہرہ ایک پل کے لیے اس نے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اور آفٹر لوشن لگانے کے بعد وہ بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ یعنی کل رات وہ جسے اپنا خیال سمجھ رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ دل میں دھڑکن نے اس کے نام سے تیز دھڑکنا شروع کر دیا۔ وہ کہاں سے، کیسے، کیوں یہاں پر آئی؟ کئی سوال تھے۔ اور اس کا شوہر مر گیا، یہ سوال بھی ایک لمحے کے لیے ابھرا تھا، مگر اصلی لاپرواہی کا خول خود پر چڑھا کر اس نے ماں کی جانب دیکھا اور ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔
کیا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے ان کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کا سب کے ساتھ درست رویہ، آپ کا خود پر دھیان، آپ کی صحت مند زندگی، آپ کی خوشیاں، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ انہوں نے پیار سے اس کے آنکھوں میں دیکھا تو وہ ہنس دیا۔ صحت مند ہوں، خوش ہوں، خود پر دھیان بھی دیتا ہوں۔ ہاں، رویے کی جہاں تک بات ہے، جو جیسا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں۔ باپ سے مقابلہ نہیں کرتے بخت، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ چھوڑ دیں آپ ہمیں ہمارے حال پر۔ وہ پھر سے لاپرواہی سے بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ آپ اس بچی سے معافی مانگیں گے، انہوں نے سختی سے کہا تھا، جبکہ وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ ناممکن، غصے سے تیز لہجے میں بولا بخت۔ ماں پلیز یار، آپ وہ بات کہیں نہ جو میرے بس میں ہو۔ کچھ لوگوں کے ساتھ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا تو آپ بھی فورس نہ کریں۔ وہ اٹھ کر دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا کیا قصور ہے بھلا؟ اس نے نخوت سے منہ پھیرا۔ ابھی اسی کا کوئی قصور ہی نہیں۔ بیوہ بچی ہے، ضرورت مند تھی، میں یہاں لے آئی اسے، آپ کے کاموں کے لیے لائی ہوں کہ جب یہاں آپ آتے تو کسی ملازم کو ارد گرد بھٹکنے نہیں دیتے، تو وہ بچی آپ کے کام اچھے سے سنبھال لے گی، کیونکہ مجھ سے نہیں آپ سنبھلتے، اور نہ میری بوڑھی ہڈیوں کو آپ سنبھالنے کی ہمت ہے۔ شگفتہ بیگم آگے بھی بول رہی تھی، مگر وہ تو بیوہ لفظ پر اٹک گیا۔ شاکڈ سا انہیں دیکھنے لگا، مگر یہ شاکڈ ہونا بھی چند لمحوں کے لیے تھا، پھر اس کے لبوں پہ پرسرار مسکراہٹ رنگ گئی۔ انٹرسٹنگ، بے آواز لب پھڑپڑائے تھے۔ مگر اب میں منع کر دوں گی اسے، مجھے وہ بہت عزیز ہے، مگر آپ کی حرکتوں سے کہیں ہرٹ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے روٹھے انداز میں کہہ کر جسے بات ختم کی تو وہ مسکرا ہی دیا۔ کوئی ہرٹ ہو رہا ہے یہ نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات پہ پڑتا ہے کہ میری ماں ہرٹ نہ ہو، کیونکہ وہ تب بھی میرے ساتھ ہے جب کوئی میرے ساتھ نہیں۔ اس نے جھک کر ان کی پریشانی پر بوسہ دیا تو وہ بیٹے کی محبت نہال ہی ہو گئی۔ تو بیٹے میری جان، میرے بخت، آپ اپنا رویہ ٹھیک رکھو، پلیز کسی کو تنگ مت کرو۔ انہوں نے محبت سے پچکارا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ کوشش کروں گا، اب یہ جھوٹ تھا یا سچ یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر دل اس کے اتنی جلدی بات ماننے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ ان کی اولاد تھی، اس کے ہر عمل سے وہ واقف تھی، مگر یہ بات ان کے لیے خوشی کا باعث تھی کہ وہ ان کا لحاظ رکھتا تھا۔ چلیں آپ ریڈی ہو کر آئیں، میں ناشتہ لگواتی ہوں، وہ کہتی ہوئے پلٹ کر باہر نکلنے لگی۔ ماں کے اسی پکار پر رکی اور سوالیہ نظروں سے اسے طرف دیکھنے لگی۔ ذرا میرا ناشتہ میری ملازمہ سے بنوائیے گا، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی مسکراہٹ عجیب سی تھی، مگر ماں اپنی خوشی بھی نہ دیکھ سکی اور اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل گئیں، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتا بیڈ پہ گرنے والے انداز میں لیٹا۔ میرا نصیب ہے وہ سامنے کیوں ہو رہی ہے حیرانیاں، وہ گنگنایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پول از ان مائی کورٹ مسٹر لیٹ شہریار، آئی ایم آ ونر۔ لہجے میں مغوریت سی تھی۔ نقصد سے تیار ہو کر وہ نیچے آیا تو سب مرد حضرات تو اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے، صرف خواتین ہی تھیں جو اپنے اپنے مشغلے میں مصروف تھی، مگر اس کی آمد کو سب نے نوٹس کیا تھا۔ بھلا کوئی اس کو نوٹس کیے بغیر رہ سکتا تھا؟ اب بھی تیز کلون کی خوشبو سے پورا ہال مہک اٹھا تھا اور سب کو احساس بھی ہو گیا تھا کہ دیر وقت نیچے آ چکا ہے۔ علیزہ اور کتنے دن لگیں گے؟ اس نے تائی جان کی غصے بھری آواز سنی۔ موم شادی ہے، جب ولیمہ ہو جائے گا آ جاؤں گی، اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ بس بہت ہو گیا، گھر میں تو رہنا ہی تمہارا جیسے حرام ہو، 2-3 دن بعد سب بگیڑے نپٹا کر گھر پہنچو بس، انہوں نے غصے سے کہا تو مقابل نے چڑھ کر ٹھیک ہے کہا اور فون بند کر دیا۔ درے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں ماں کے ساتھ سیاہ چادر میں خود کو چھپائے کوئی اور وجود بھی تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ کون ہے، جس کو وہ اس گھر کی مالک بنانا چاہتا تھا، وہ آج اس گھر کی نوکر کی صورت میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی پشت کو گھرتے ہوئے چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ ماں نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھا اور لائٹ سی غذا رکھی، کچھ کھانے میں دے۔ اس نے پلیٹ دور کھسکا دی اور کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ آپش بیٹا آپ کھانا گرم کرو، میں ذرا آتی ہوں۔ شگفتہ بیگم سے کوئی ملنے آ گیا تھا تبھی وہ ہال میں چلی گئیں، جبکہ آپش پریشانی سے پلٹ کر ان کی پشت دیکھنے لگی۔ میرے شہر، تجھ کو یہ کیا ہوا ہے؟ تیرے سارے منظر بکھر گئے، وہ جو رونقیں تھیں وہ دھواں ہوئیں، وہ جو لوگ تھے وہ کدھر گئے؟ کافی کا مگ سائڈ پر رکھ کر اس نے پاس پڑی سگریٹ کو سکھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اسے غور سے دیکھا اور سوالیہ نظریں اس کے خوفزدہ نظروں میں گاڑ دیں۔ لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کے باوجود اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے پیٹ موڑ لی تھی، جانتی تھی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ناشتہ اس کے سامنے رکھ کر وہ جلدی سے وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی،
سنا ہے تمہارے شوہر صاحب گزر گئے ہیں، بڑا افسوس ہوا ہے۔ لبوں پہ مسکراہٹ، لہجے میں مصنوعی دکھ لیے وہ معصومیت سے بولا، جبکہ آپ اس کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ وہاں سے دوڑی تھی، دل ایک دم بھر سا گیا تھا، وہ رونا چاہتی تھی، جبکہ اس نے گردن گھما کر اس کو دیکھا تھا۔ اول روز کی طرح آج بھی اس کی آنکھوں میں کسی اور کے لیے جذبات دیکھ کر اس نے شہریار سے نفرت سی ہوئی، ساتھ ساتھ اس لڑکی پر بھی شدید غصہ آیا۔ تبھی ناشتہ وہی چھوڑ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ اپنے گھر کا لاڈلا اور ضدی مرشد، کسی کی توجہ کی بھیک مانگتا ہے۔ گڈ ایوننگ سر، اور ایل ای ڈی پر نظریں مرکوز کیے اس نے سیل فون اٹھایا جو کافی دیر سے بج رہا تھا۔ ہاں بولو سائم، اس نے تقریباً چوتھی بار دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ سر دیئر از نیو پروجیکٹ، پاکستان میں بہت بڑی فیشن گیلری لگ رہی ہے، تو نو میرا بھی ابھی کوئی کام کا موڈ نہیں ہے، اور ویسے بھی پاکستان میں مجھے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے بیزاریت سے کہا اور ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ سر آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں اویس رضا، چلو سوچتے ہیں، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور انٹرکام اٹھایا۔ جی صاحب، شاید کوئی اور ملازمہ تھی۔ کیوں فون اٹھایا تم نے؟ وہ اچانک ہی بھڑک اٹھا، پچھلے آدھے گھنٹے سے اورنج جوس کا کہا ہوا ہے، یا خود آ کر لینا پڑے گا؟ صاحب معذرت چاہتی ہوں، میں ابھی پہنچا دیتی ہوں، وہ جلدی سے کیا کر بولی۔ تم سے نہیں کہا میں نے، جسے کہا اسے کو اگر 5 منٹ میں روم میں جوس نہ آیا تو تم سب کو نوکری سے نکال دوں گا۔ دوسری طرف سے سنے بغیر اس نے ایک رائٹل پر فون پٹخا، دوبارہ ایل سی ڈی کی طرف دیکھنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ بعد دروازہ بجا تھا۔ اسے سرد نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کم ان، ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے کمرے میں آ گئی تھی، ٹانگوں میں واضح لرزش تھی۔ وہ بیڈ سے کچھ دور ٹرے لے کر کھڑی ہو گئی۔ یہاں رکھ دو، اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا اور خود دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپش کی بھی اسکرین کی طرف غیر ارادی نظر اٹھی تھی، مگر اگلے لمحے میں نظر اٹھانے پر خود کو کوس رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے پسینے چھوٹنے لگے۔ سائڈ ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھ کر وہ اس سے پہلے پلٹتی، تریت کی گرفت میں اس کی نازک کلائی آ گئی۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر وہ ایسے ہی اسکرین کی طرف دیکھے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر کرتا گیا، یہاں تک کہ آبش کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا۔ ہاتھ میں اڑتی تکلیف کے باعث چھوڑے وہ آگے کچھ بولتی کہ درت نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا، جبکہ آبش کے اوزار خطا ہونے لگے۔ وہ پورے وجود سے کانپی تھی، اٹھنا بھی چاہا، مگر درت نے اس کے کندھے کو سختی سے جگڑ لیا۔ سامنے دیکھو، پھنکراتا ہوا لہجہ تھا۔ آپش کی سسکی نکل گئی۔ نہیں، بامشکل بولی، میں نے کہا دیکھو اسکرین کی طرف۔ وہ پھر سے بولا، مگر اب اس کی آواز آپش کے کان میں سرگوشی کی صورت ابھری تھی۔ بخت، نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے اس کا نام نکلا تھا جسے وہ کبھی لینا نہیں چاہتی تھی، جبکہ مقابل تو اس کے لبوں کی حرکت میں ہی کھو گیا۔ چند پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر خود سے اس کی چادر میں چھپے بالوں کو اپنی گرفت میں جکڑا۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میرا نام لینے کی؟ نوکر ہو تم، میری ملازمہ، جانتی ہو اپنی حیثیت؟ آپش کا چہرہ آنسو سے تر تھا، وہ رو رہی تھی، مگر مقابل تو جیسے بے حس ہو گیا تھا۔ صاحب کہوگی، آج سے تم مجھے اور اپنی حیثیت کبھی مت بھولنا۔ ایک جھٹکے سے اس کو خود سے آزاد کرتے وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ جان بخشی پر فوراً بھاگ جانا چاہتی تھی۔ تمہیں میں نے کہا جاؤ، مینرز نہیں ہے تم میں۔ شاید وہ اسے زج کرنے کا کوئی لمحہ مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپش رکی تھی، پلٹ کر اس کی شعلہ برساتی آنکھوں میں دیکھا، مگر دارتے دیکھ نہ سکی۔ ہم جائیں صاحب، اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ ہم، اس نے نخوت سے سر جھٹکا، اس کا ہم کہیں زہری لگا۔ آؤٹ، اور دوبارہ جب تمہاری طلب ہوگی تو فوراً میرے پاس سر حاضر ہو جانا۔ دیری کی صورت میں تمہاری جان کو بھی لڑ سکتا ہوں، اور مجھ میں اتنا زہر ہے کہ تم ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اب اپنی روتی صورت لے کر چلی جاؤ۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ایک گھٹن کا احساس ہوا جو اس کی موجودگی میں تھا، وہ زائل ہوا، مگر دل ہلکا نہیں ہوا تھا۔ کچن کی طرف سر جھکا کر چلتے ہوئے اس کے آنسو بھی متواتر نکل رہے تھے، اپنی حد تک ناقابل برداشت تھی۔ کیا پرابلم ہے؟ لبوں پہ سگریٹ دبائے وہ سنجیدگی سے بولا، حالانکہ وہ سگریٹ اس کے پورے وجود کو سرور بخش رہی تھی۔ وائٹ پینٹ کوٹ میں اس شرٹ کے آدھے بٹن کھلے، ماتھے پر گھنے بکھرے بال سجائے وہ لاپرواہ شہزادہ موبائل پر کال پہ کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں اترا۔ نظر سامنے اٹھی جہاں وہ کل کی طرح خود کو سیاہ چادر میں چھپائے سر جھکا کر ہال روم کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح دريت کا دل مچلا تھا، مگر اب دل کی سننا چھوڑ دی تھی۔ سائیں، میری یاد نہیں آتی کیا؟ انجم نے ٹلا کر شکایت کی، جبکہ کچن کی طرف جاتی آپش کی شفاف کلائی کو اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔
आपिश इस अफ़तार के लिए तैयार नहीं थी। इसने खौफ से इर्द-गिर्द देखा, अभी तो कोई नहीं था, मगर टाइम ऐसा था कि कोई भी कभी भी बाहर आ सकता था। फिर नज़र शर्ट से झाँकते हुए सीने में पड़ी तो सब टपटा कर निगाह झुका गई। दुरेत मुस्कुराया, तुम्हारी याद पर तो मेरा ये हाल है, फिर भी शिकायत करती हो, याद नहीं आती। वो गहरी नज़रों से इसको घूरते हुए बोला, जबकि स्पीकर पर अंजुम का दिलसोज कहकमा उभरा। आपिश ने अपनी कलाई छुड़ाने के लिए हाथ खींचा, मगर वो उसके सफ़ेद हाथ को खींचकर हाथ समेत आपिश को भी अपने नज़दीक कर किया। मेरा सही कभी मेरा नहीं हो सकता, जानती है ये नाचीज़। अंजुम का लहजा बुझा बुझा सा था। इसने मुस्कुराकर आपिश की नम आँखों में देखा, जो अब भी अपना हाथ छुड़ाने की तज्जुद में थी। यकीन मानो हनी, दुरेत बख्त सर से पाँव तक सिर्फ तुम्हारा है। सिगरेट का धुआं आपिश के चेहरे पर छोड़ते हुए दिलकशी से बोला। आपिश को उसकी हरकत पे ज़ोर से खांसी का फंदा लगा। वो खांस रही थी, वो इसी की तरफ देख रही थी, न जाने क्यों पहले भी और अब भी। जब वो खुद आपिश को तकलीफ़ देता था, तब वो इसे इसी तकलीफ़ में तड़पती हुई इस कदर अच्छी लगती थी कि दुनिया की कोई खूबसूरती आपिश का मुकाबला न कर सके। और अब भी कुछ ऐसा ही था। सुन आँसू बहती आँसू आँखों से खांसते हुए से बहुत प्यारी लग रही थी। छोड़े मेरा हाथ, वो गुस्से से बोली, जबकि दुरेत ने पूरी आंखें घुमाई। नौकर पे नखरा दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए वो मसनूई हैरत से इसे तकने लगा, जबकि आपिश का सारा गुस्सा झाग बन गया। साहब, हम हमें जाने दें, इल्तिजा में इस लहजे में इल्तिजा लिए वो बोली, जबकि दुरेत के दिल में कहीं सुकून सा उतरा। इस पर अपना अख्तियार महसूस करके इसे इन 2 सालों में पहली बार दिल से खुशी हुई थी। एक तो ये हम समझ नहीं आता, मैंने आपके साथ आपकी पूरी कौम का हाथ तो नहीं पकड़ा। वो तेवी चढ़ाए बोला तो आपिश बेबस इसे देखने लगी। कैसा इंसान था वो, कल इस पर इस कदर गुस्सा कर रहा था और आज ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। भले से वो बातें दूसरे फर्द को जिज कर दे। हम आंटी को सब बता देंगे। हिम्मत बांधते हुए इसने एक बार फिर खुद को आज़ाद करना चाहा, जबकि दुरेत झूम ही गया। मेरे उलझे उलझे सरकार, फिर तो मेरा काम बहुत आसान ही हो जाएगा, जबकि इतनी आसानी अभी मैं नहीं चाहता। मुलाजिम और मालिक के रिश्ते में मुलाजिम इतना बोलते नहीं है, बहुत ना समझ हो अभी। वो अफसोस से बोला, जबकि आपिश बाबर इसकी ये बात याद दिलाने पर नम आंखों से इसकी तरफ देखकर पलकें झुका लेती। ये अदा, ये अंदाज़ किसी और को दिखाना, पहले ज़रा अपने मालिक की एक ख्वाहिश पूरी कर दे, फिर आप आज़ाद हैं पर कटे परिंदे की तरह। एक झटके से इसको खुद से अलग करते हुए सोफे पे टेक गया, जबकि वो लड़खड़ा गई, मगर जल्द ही संभल भी गई। चेहरा भी सुर्ख था, मीठे मीठे आंसुओं के निशान इसको मज़ीद खूबसूरत कर रहे थे। दुरेत इससे पहले वो कुछ बोलता माँ की आवाज़ पे चौंका, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जबकि शगुफ्ता बेगम को देखकर आपिश को मज़ीद रोना आया, वो सब देख चुकी थी। आप किस कदर बदतमीज़ हो गए हैं, वो गुस्से से बोली, जबकि वो कंधे उचका गया। यानी इसे फ़र्क नहीं पड़ता था किसी भी बात का। आपिश को इसकी ठिठाई और अपनी बुज़दिली पर गुस्सा आने लगा, तभी वो पलटी और किचन की तरफ जाने लगी। एक्सक्यूज़ मी, मेरा काम करती जाओ। माँ के सामने वो नहीं चौंका था, जबकि माँ ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मुझे बताओ, क्या काम करवाना तुम्हें इससे? माँ ने इसे घूरा और आपिश को जाने का इशारा किया। अब मैं कैसे बताऊँ, आपके करने का काम नहीं नहीं था ना। वो ठुठुआई से हँसता हुआ उठा और अब इन्हें कैसे बताता। वो अपनी राख होती सिगरेट को आपिश के हाथों से अपने लबों से आज़ाद कराना चाहता था, मगर मौके हज़ार थे और वो बेचारी जानती नहीं थी किस्मत ने इन्हें कहाँ लापटका था। इसने एक नज़र मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा, कॉल अब भी जारी थी। उकड़ाहट से इसने कॉल मिस की और इस्लामाबाद की खाक झांकने निकल पड़ा और साथ साथ जेब से दूसरी सिगरेट निकाल कर होठों पर दबाई। शाह पाकिस्तान आ गया था। विश इसके साथ नहीं आना चाहती थी। इसके ना चाहने के बावजूद भी शाह इसे साथ ले आया था। इसे दुरेत को अपनी वापसी की खबर नहीं दी थी। अगर वो इसे बता देता तो हमेशा की तरह वो इसका जीना हराम कर देता। विश को वो इसी फ्लैट पर लाया था जहाँ इनकी खुशबाश ज़िंदगी ने वो मोड़ लिया था, जो दोनों को एक दूसरे से बदगुमान कर गया। मगर वो इसे मज़ीद बदगुमान नहीं रहने देना चाहता था। ज़िंदगी ने इन्हें लापरवाहियों की बिना पे इनकी औलाद छीन ली थी, मगर अब वो कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। विश को मनाने की इसने लाख कोशिश कर ली थी, मगर इसके सारे शिकवे जो थे शाह से जुड़ गए थे। जैसे जो कुछ हुआ था सरासर शाह का कसूर था। वो पहले की तरह कमरे में बंद हो गई थी। खाना पीना शाह रख कर चला जाता, वो तप लेती। अगर वो इसे कोई मौका देती तो वो मना लेता। हाँ, सारा कसूर इसी का था। वो इसकी हिफाजत नहीं कर सका, मगर ये सब होना लिखा था, ये बात विश की समझ में नहीं आ रही थी। वो लॉन्च में बैठा विश के बारे में ही सोच रहा था। वो चाचू को भी सारी सूरत हाल से आगाह कर कर जा चुका था और वो खुद इससे मिलने के लिए तड़प रहे थे, मगर जब वो इससे नहीं मिल रही थी तो वो इनसे कैसे मिलती।
दरवाज़ा बजा था। शाह ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और उठकर दरवाज़ा खोला। हिस्ब तवक्को तुरैत वक़्त अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आँखों को गॉगल से छुपाए खड़ा था। इसके पीछे गार्ड भी थे। हाँ, इसका चमचा नहीं था। साइम, हैरान होने की ज़रूरत नहीं, तुरैत वक़्त को हवाएँ देती हैं कि तुम कहाँ हो। वैसे निहायत बेमुरव्वत निकले। वो उसको साइड पे करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। तुमसे तो कम हूँ, वो जानता था ये ड्रिल चेक ऐसे नहीं जाएगा, तभी खामोशी से इसके पीछे आया। तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी है, सच बहुत बोलते हो। वैसे तुम्हारी जान के दुश्मन कहाँ है? विश के बारे में पूछा। शाह के माथे पर बल पड़ गया और इससे पहले कि वो कुछ बोलता, कमरे का दरवाज़ा खुला था और विश दंदनाती हुई तुरंत वक्त के सर पर आ खड़ी हुई। क्यों आए हो मेरे घर? शाह ने खुशगवार हैरत से इसकी तरफ देखा, जो आज बाहर तो निकली थी। क्यों आए हो मेरे घर? दुरेत ने इसके सरासर इसको चिढ़ाने के लिए निकल उतारी और मजीद फैल कर बैठ गया। मिस्टर शाह, अगर ये शख्स यहाँ आया तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। वो गुस्से से पनाही गई। तुरेत की आवाज़ सुनकर इसका खून खौल गया, तभी वो ना चाहते हुए बाहर आ गई। मुझे लगता है तुम काम के आदमी हो, मगर अब तक इस जली कबूतरी के पर ना काटे तुमसे। दुरेत भी इसे चढ़ाने का कोई मौका छोड़े बगैर बोला, तुम मिस्टर दुरेत अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो। और तुम मुझे बताओ कि मेरी लिमिट्स क्या है? वो भी गुस्से से खड़ा हो गया। शट अप बोथ ऑफ यू। वो दोनों एक दूसरे के दोबारा होते इससे पहले शाह गुस्से से धड़ा, ये मेरा दोस्त है, तुम इससे हरगिज़ भी ऐसी बात नहीं करोगी नेक्स्ट टाइम। एंड डोंट फॉरगेट दुरेत वक्त, ये मेरी बीवी है और अपनी जान से ज़्यादा अजीज, इसकी इज्जत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। इसने बारी-बारी दोनों को देखा तो दरित गुस्से से बाहर निकल गया, जबकि विश दोबारा अपने रूम में बंद होती इससे पहले ही शाह की गिरफ्त में आ गई। कब तक रहोगी यूँ दूर-दूर हमसे? मिलना पड़ेगा एक दिन ज़रूर हमसे। अपनी बाहों में कैद किए शाह ने इसके कान में झुककर कहा तो विश खुद को छुड़ाने के लिए इसको मुक्के मारने लगी। शाह इसे खींचते हुए कमरे में ले आया। क्या मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती? वो ना करदा गुनाह की माफ़ी माँग रहा था। कभी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरा है और ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगी। आँखों में आँसू लिए वो दबे-दबे गुस्से से बोली। तो शाह ने इसको सीने से लगा लिया और विश की जैसे सारी हिम्मतें जवाब दे गई। वो फूट-फूट कर रोती। बहुत बुरे हो तुम, वो उसकी शर्ट से नाक रगड़ती हुई बोली। तो शायद को चाहने के बावजूद खून न सका, वरना अपनी शर्ट के ख़राब होने का दुःख भी हुआ। जानता हूँ, मगर ये भी जान लो सिर्फ़ तुम्हारा हूँ। विश ज़िंदगी ने हमें दोबारा मौका दिया है। इस मौके को अपने गुस्से और ना की नज़र मत करो। मैं जानता हूँ मेरा कसूर है क्योंकि मैं तुम्हारी हिफ़ाज़त नहीं कर सका, मगर ये तुम्हारी तरफ से मेरी आखिरी कोताही है। अब मैं तुम्हारी और अपने होने वाले बच्चे की दिलो-जान से हिफ़ाज़त करूँगा, अपनी जान पर खेल जाऊँगा, मगर तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूँगा। बिलीव मी, वो आज से जाने देखने लगा और विश इसकी मोहब्बत पर हमेशा से ईमान लाती थी, आज भी ले आई और मदहम सी मुस्कुराई। तो शाह ने सुख का सांस लिया और दोबारा इसको अपनी तरफ खींचना चाह के विश जल्दी से उठ गई। ज़्यादा फ्री मत हो आप, मुझे भूख लगी है, खाना बनाएं, वो बोली, जबकि शाह ने गुस्से से इसको दोबारा अपनी तरफ खींचा। ऐसी की तैसी तुम्हारी भूखी, पहले मेरी मिटाओ फिर तुम्हारी का भी इलाज कर दूंगा। इसके कान में बोलते ही वो इसको अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा, जबकि विश इसकी मनमानियों पर सिमट सी गई। तुरंत पूरे दिन घर पर नहीं आया था, तभी वो इनकेसी में गई। पूरी इनकेसी में बिलाज के खिलखिलाने की आवाज़ गूंज रही थी। साथ मारूख की भी थी, शायद वो इसके साथ खेल रहा था। बिलाज की आवाज़ सुनकर आपिश के दिल में सुकून सा उतर गया। कितना कीमती था इसका बेटा इसके लिए, कोई इससे पूछता, इसके शहरियार की आखिरी निशानी। वो जल्दी से कमरे में आई तो मारूख के गुदगुदाने पर वो खिलखिला रहा था। बस भी करो लड़की, इसका चेहरा सुर्ख हो गया है। आपिश खुद भी इसके सुर्ख चेहरे को देखकर मुस्कुराई, जबकि बिलाज माँ को देखकर इसकी गोद में लपका तो इसने उठा लिया। आज तुम जल्दी आ गई, मारूख ने कहा। काम नहीं था, वो बिलाज को स्माइल करता देखा, खुद भी स्माइल करने लगी। चलो तुम बैठो, मैं खाना गर्म करती हूँ। मारूख उठी तो इसने रोक दिया, नहीं मैंने आंटी के साथ खा लिया था। बैठ जाओ। मारूख भी इसके साथ ही बैठ गए। मुश्किल से आधा घंटा गुजरा था कि कॉर्डलेस बजा, जो कि बड़ी हवेली से कनेक्ट था। पेश तुम्हें बख्श साहब ने बुलवाया है। दूसरी तरफ कोई और मुलाजमा थी। इसने फ़ोन को घुरा। सुबह वाली तुरेत की हरकतें भी याद आई। वो नहीं जाना चाहती थी, मगर ये शख्स इसे सुख का सांस नहीं लेने देना चाहता था। अब तो लगता था बैर ही बांध दिया हो जैसे। वो उठी, बिलाज को मारूख को दिया तो वो रोने लगा। शायद वो अपनी माँ के साथ पास रहना चाहता था। हमारी जान मम्मा अभी आती हैं बस, इसने प्यार से पिचकारा तो मुंह बसोर कर रह गया। 10:30 हो रहे थे, अब क्यों जा रही हो? मारूख ने भी पूछा तो वो खामोश हो गई। जो कुछ दुरेज करा था इसने मारूख को एक लफ्ज़ भी नहीं बताया था। वो चुपचाप इनके से बड़ी हवेली में गई। रुख दुरेद के कमरे की तरफ था। पता नहीं अब क्या चाहता था वो इससे।